ایک پھول والے کی دکان پر ایک جملہ لکھا تھا، انسان کو ہر قدم پر جیت چاہیے، مگر لوگ میرے پاس آ کر ہار مانگتے ہیں۔ مٹی سے پھر مٹی میں، سمجھ گئے تو چھوڑ دو یہ مغروری۔ سمندر کا پانی کشتی کو نہیں ڈبو سکتا جب تک وہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اپنا درد چھپانے کے لیے یا تو مسکرا دیتا ہے یا خاموش ہو جاتا ہے، اور یہ اذیت کی آخری حد ہوتی ہے۔ غریب لوگوں پر احسان کیا کرو، کیونکہ غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ پھر ساری عمر لوگوں پر تہمت، کردار کشی، طعنہ زنی، تعصب پھیلانے اور سکون برباد کرنے میں پیش رہتے ہیں۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی ہسپتال جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی اور کے محتاج ہوتے ہیں۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب رسی کو کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ تب کائنات کی کوئی بھی چیز اسے اٹھا نہیں سکتی۔ اپنی زندگی کی کتاب کچھ خاص لوگوں کے سامنے ہی کھولیں، کیونکہ چند لوگ ہی آپ کو سمجھ سکتے ہیں، باقی تو بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اسٹیٹس لگانے سے نہیں، ٹانگیں دبانے سے ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کو آن لائن نہیں آف لائن وش کیجیے، انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، ڈاؤن لوڈ نہیں۔ جب تم سجدے میں نہیں جاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے ڈپریشن میں ہی جاؤ گے۔ اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کسی اور کے آگے آپ کو جھکنے نہیں دے گا۔ ہر وہ رشتہ جس میں احساس شامل ہو انمول ہے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو اپنے مقصد میں استعمال کریں گے، اور کچھ لوگ آپ کو جینے کا صحیح مقصد بتائیں گے۔ گھر کے بڑے بیٹے کی جوانی اکثر چھوٹے بہن بھائیوں کا مستقبل سنوارنے اور مشترکہ گھر بنانے میں ہی گزر جاتی ہے، اور جب چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو اکثر سب چھوٹے مل کر بڑے بھائی کو ہی گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ دل سے بولنا سیکھ لو گے تو لوگ دل سے سنیں گے، زبان سے بولو گے تو لوگ کانوں سے سنیں گے، اور اکثر لوگ ایک بات کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتے ہیں۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ مستقبل کا خوف ہوتا ہے اور نہ ماضی کا طعنہ دیا جاتا ہے، بس کرم کی چادر سے ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو شخص گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ محبت اللہ سے شروع ہو جائے تو اس کی تڑپ فجر سے شروع ہو کر تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے ایک بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کرتے ہیں ان سے مت گھبرایا کریں، وہ دل کے صاف اور سچے ہوتے ہیں۔ رب سے کہنے میں جو سکون ہے وہ کسی اور سے کہنے میں کہاں۔ غربت کی تعریف کرنا بہت آسان ہے، مگر گزارا کرنا بہت مشکل۔ اسے وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو اس کیفیت سے گزر چکا ہو۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، ہماری زندگی سے بہت سے دکھ کم ہو جائیں گے۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کرے، آپ سمجھ جائیں کہ اس سے زیادہ احساس کرنے والا کوئی اور نہیں۔ دنیا آپ کی مثال سے بدلے گی، آپ کی رائے سے نہیں۔
کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر توکل اور یقین سے سب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، ورنہ مرنے پر تو غیر بھی کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ شکووں کی دکان پر مصیبت کا ہی کاروبار چلتا ہے۔ دل سے خوبصورت بنے، شکل سے تو اللہ پاک نے سب کو ہی خوبصورت بنایا ہے۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں، سوائے الفاظ کے اور لفظوں کے۔ سب کچھ ہونا زندگی نہیں ہوتا، جتنا ہو اس میں خوش رہنا زندگی ہوتا ہے۔ آپ ساری زندگی دل سے رشتے نبھاتے رہیں، لیکن آپ کی ایک غلطی کرنے کی وجہ سے آپ کا خلوص آپ کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ حق کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر باطل کے لیے تالیاں بھی مت بجاؤ۔ چھوٹی سوچ اور پاؤں کی مونچھ انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ کوئی سجدہ ایسا مل جائے میں سر جھکاؤں اور رب مل جائے۔ ایک میں ہوں کہ جاتا نہیں در پہ اس کے، ایک وہ ہے کہ صداؤں پہ صدائیں دے رہا ہے۔ ایک میں ہوں کہ کتراتا نہیں گناہوں سے، ایک وہ ہے کہ بے حساب دیے جا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔